ابھی آپ سننا شروع کر چکے ہیں جارج آرویل کے 1946 میں لکھے گئے ایک شور آفاق ناول اینیمل فارم کا 8واں اور آخری حصہ۔ پچھلے پارٹس میں ہم نے جانا کہ کیسے سوروں نے اب اینیمل فارم کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 4 سورنیوں نے 21 بچے پیدا کیے تھے اور سور اب باقاعدہ فارم پر اعلیٰ اور برتر بن چکے تھے۔ سب سے محنتی جانور باکسر گھوڑا کام کرتے ہوئے زخمی ہو کر گرا اور پھر سوروں نے ہسپتال بھیجنے کا بہانہ بنا کر اسے کسائی کو بیچ دیا اور انہی پیسوں سے شراب منگوا لی۔ اب 8واں اور آخری حصہ حاضر ہے۔ سال ہر سال گزر گئے، موسم آتے اور جاتے رہے، جانوروں کی مختصر زندگیاں تیزی سے گزر گئیں۔ ایک وقت آیا جب بغاوت سے پہلے کے پرانے دنوں کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے کلوور، بینجمن، موسس کوے اور کچھ خنزیروں کے۔ موریل مر چکی تھی، بلو بیل، جسی اور پنچر بھی مر چکے تھے، جونز بھی مر چکا تھا۔ اس نے ملک کے دوسرے حصے میں نشہ کرتے ہوئے گھر میں وفات پائی تھی۔ ہر کوئی سنو بال کو بھول گیا تھا، باکسر کو بلا دیا گیا تھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اسے جانتے تھے۔ کلوور اب ایک پرانی اور موٹی گھوڑی بن چکی تھی جس کے جوڑوں میں اکثر درد رہتی اور آنکھوں میں پانی آنے کی عادت تھی۔ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر سے 2 سال بڑی ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں کوئی بھی جانور کبھی ریٹائر ہوا ہی نہیں تھا۔ ریٹائرڈ جانوروں کے لیے مخصوص جگہ مختص کرنے کی بات کب کی ختم ہو چکی تھی۔ نپولین اب ایک بالغ خنزیر تھا۔ اسکویلر اتنا موٹا تھا کہ اسے مشکل سے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا۔ صرف بوڑھا بینجمن پہلے کی طرح تھا، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا چکنا ہو گیا اور باکسر کی موت کے بعد زیادہ مغموم اور خاموش ہو گیا تھا۔ اب فارم پر زیادہ مخلوق موجود تھی، حالانکہ اضافہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا پہلے برسوں میں توقع کی گئی تھی۔ بہت سے جانور پیدا ہوئے تھے جن کے لیے بغاوت صرف ایک گھسی پیٹی کہانی تھی جو زبانی منتقل ہوئی تھی، اور دوسرے ایسے جانور خریدے گئے تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی بغاوت کا ذکر نہیں سنا تھا۔ فارم میں اب کلوور کے علاوہ 3 گھوڑے اور بھی تھے۔ وہ عمدہ اور مضبوط جانور تھے، محنتی کارکن اور اچھے ساتھی، لیکن بہت بیوقوف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی الفابیٹ کے بی کے علاوہ کوئی اور حرف سیکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بغاوت اور اینیمل فارم کے قوانین کے بارے میں جو کچھ بھی انہیں بتایا گیا، خاص کر جو کلوور نے بتایا جس کے لیے وہ بیٹوں کی طرح تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پھر بھی بغاوت کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اب فارم زیادہ خوشحال اور ویل مینج تھا، یہاں تک کہ اس میں 2 مزید کھیت شامل کیے گئے تھے جو مسٹر بلنگٹن سے خریدے گئے تھے۔ آخرکار ونڈ مل مکمل ہو چکی تھی اور فارم میں اپنی تھریشنگ مشین اور ہائی ایلیویٹر تھا، اور مختلف نئی عمارتیں بھی شامل کی گئی تھیں۔ ومپر نے اپنے لیے ایک ڈاگ کارٹ خریدا تھا، تاہم ونڈ مل بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوئی تھی، اسے اناج پیسنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس سے خوبصورت مالی منافع حاصل ہوا۔ جانور ایک اور ونڈ مل بنانے میں سخت محنت کر رہے تھے۔ کہا گیا تھا کہ جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اس میں ڈائناموز نصب کیے جائیں گے، لیکن وہ عیش و عشرت جن کے بارے میں سنو بال نے کبھی جانوروں کو خواب دکھائے تھے، جیسے کہ سٹارز میں بھی بجلی بلب سے روشنی ہوگی، گرم اور سرد پانی میسر ہوگا، ہفتے میں 3 چھٹیاں ہوا کریں گی، اب ان تمام باتوں کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ نپولین نے ایسے خیالات کو اینیملز کی روح کے خلاف قرار دیا۔ اس نے کہا سب سے بڑی خوشی محنت کرنے اور سادگی سے جینے میں ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم امیر ہو گیا، لیکن جانور خود امیر نہیں ہوئے تھے سوائے خنزیروں اور کتوں کے۔ شاید یہ اس لیے تھا کہ وہاں بہت زیادہ خنزیر اور کتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مخلوق کام نہیں کرتی تھی، وہ کام تو کرتے تھے، جیسا کہ اسکویلر کبھی وضاحت کرنے میں نہیں تھکتا تھا کہ کیسے ان کے لیے فارم کی نگرانی اور تنظیم میں بے شمار کام تھے۔ ان میں سے بہت سے کام ایسے تھے کہ دوسرے جانوروں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تھا۔ مثال کے طور پر اسکویلر نے بتایا کہ خنزیروں کو ہر روز فائلیں، رپورٹس، منٹس اور میمورنڈم نامی پراسرار چیزوں پر بے پناہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ یہ بڑے کاغذ کے ٹکڑے تھے جن پر بہت زیادہ لکھائی کی جاتی تھی، اور جیسے یہ بھر جاتے تھے انہیں بھٹی میں جلا دیا جاتا تھا۔ اسکویلر نے کہا یہ فارم کی فلاح کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی نہ تو خنزیر اور نہ ہی کتے اپنی محنت سے کوئی کھانا پیدا کرتے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہمیشہ بہت زیادہ کھاتے تھے۔ جہاں تک دوسرے جانوروں کو تعلق ہے، ان کی زندگی جتنا وہ جانتے تھے ویسی رہی جیسے پہلے تھی۔ وہ عام طور پر بھوکے رہتے، فرش پر سوتے، تالاب سے پانی پیتے، کھیتوں میں محنت کرتے، سردیوں میں سردی سے پریشان رہتے اور گرمیوں میں مچھروں سے۔ کبھی کبھار ان میں سے پرانے جانور اپنی مدم یادوں کو جھنجھوڑتے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیا بغاوت کے ابتدائی دنوں میں جب جونز ابھی حال ہی میں گیا تھا حالات بہتر تھے یا اب بہتر ہیں۔ انہیں زیادہ یاد نہیں تھا، ان کی موجودہ زندگیوں کا موازنہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف اسکویلر کی فگر کی فرشتیں تھیں جو ہمیشہ دکھاتی تھیں کہ سب کچھ بہتر اور بہتر ہو رہا ہے۔ جانور ان اعداد و شمار کو سمجھنے میں ہمیشہ ناکام رہے۔ ویسے بھی ان کے پاس اب ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے کم وقت تھا۔ صرف بوڑھا بینجمن دعویٰ کرتا تھا کہ اسے اپنی طویل زندگی کی ہر تفصیل یاد ہے، اور وہ جانتا ہے کہ چیزیں کبھی زیادہ بہتر یا زیادہ بدتر نہیں ہوئی تھیں،
بھوک، مشکلات اور مایوسی، جیسے کہ اس نے کہا، زندگی کا ناقابل تغیر قانون ہے۔ پھر بھی جانوروں نے کبھی امید نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے کبھی بھی، حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے بھی، اینیمل فارم کا رکن ہونے پر اپنے فخر اور اعزاز کا احساس نہیں کھویا۔ وہ اب بھی پورے ضلع بلکہ پورے انگلینڈ میں صرف جانوروں کی ملکیت میں چلایا جانے والا واحد فارم تھا۔ ان میں سے کوئی بھی، نہ تو سب سے چھوٹا اور نہ ہی وہ نئے آنے والے جو دور دراز کے فارموں سے لائے گئے تھے، کبھی بھی اس بات پر حیرانگی کا اظہار کرنا نہیں چھوڑتے۔ اور جب وہ توپوں کی گرج سن کر اور سبز پرچم کو جھنڈے پر لہراتے ہوئے دیکھتے تو ان کے دل ناقابل فراموش فخر سے بھر جاتے اور گفتگو ہمیشہ پرانے بہادری کے دنوں کی طرف مڑ جاتی۔ جونس کا جانا، 7 قوانین کی تحریر اور وہ عظیم جنگیں جن میں انسانی حملہ آوروں کو شکست ہوئی تھی، پرانے خوابوں میں سے کوئی بھی ترک نہیں کیا گیا تھا۔ جانوروں کی جمہوریہ جس کی پیشن گوئی بوڑھے میجر نے کی تھی، جب انگلینڈ کے سبز میدان انسانی قدموں سے پاک ہوں گے، اب بھی ان کے تصور میں تھی۔ ایک دن یہ پیشن گوئی سچ ہوگی، لیکن یہ جلد نہیں ہو سکتا۔ شاید کسی بھی زندہ جانور کی زندگی میں یہ پیشن گوئی کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی یہ کبھی پوری ہوگی، انہیں اس بات کا گمان ضرور تھا۔ یہاں تک کہ بیسٹ آف انگلینڈ کا نغمہ شاید خفیہ طور پر گایا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ فارم پر ہر جانور اسے جانتا تھا، حالانکہ کوئی بھی اسے بلند آواز میں گانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی سخت تھی اور ان کی تمام امیدیں پوری نہیں ہوئی تھیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہیں۔ اگر وہ بھوکے رہتے ہیں تو یہ ظلمت امیز انسانی مخلوق کو کھلانے کی وجہ سے نہیں تھا۔ اگر وہ سخت محنت کرتے تو کم از کم وہ اپنے لیے کام کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی 2 ٹانگوں پر نہیں چلتا تھا، کوئی بھی مخلوق کسی دوسری مخلوق کو آقا نہیں کہتی تھی، تمام جانور برابر تھے۔ ایک دن موسم گرما کے شروع میں اسکویلر نے بھیڑوں کو پیچھے چلنے کا حکم دیا اور انہیں فارم کے دوسرے سرے پر ایک بنجر زمین کے ٹکڑے پر لے گیا جو بیکار پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ بھیڑیں سارا دن وہاں اسکویلر کی نگرانی میں پتے چرائیں۔ شام کو اسکویلر خود فارم ہاؤس واپس آیا، لیکن چونکہ موسم گرم تھا اس نے بھیڑوں کو وہیں رکنے کا کہا۔ یہ ایک پورے ہفتے تک جاری رہا، جس دوران دوسرے جانوروں نے بھیڑوں کو نہیں دیکھا۔ اسکویلر زیادہ تر دن کے وقت ان کے ساتھ رہتا۔ اس نے کہا وہ انہیں ایک نیا نغمہ، نیا گانا سکھا رہا ہے، جس کے لیے پرائیویٹ ماحول کی ضرورت تھی۔ یہ اس کے فوراً بعد ہوا تھا کہ جب بھیڑیں واپس آئی تھیں، ایک خوشگوار شام، جب جانور کام ختم کر کے فارم کی عمارتوں کی طرف واپس آ رہے تھے کہ یارڈ سے ایک گھوڑے کی دہشت زدہ ٹیں ٹیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ جانور حیرت زدہ رہ گئے اور رک گئے۔ یہ کلوور کی آواز تھی۔ اس نے دوبارہ ٹیں ٹیں کی اور تمام جانور تیزی سے یارڈ کی طرف دوڑ پڑے۔ پھر انہوں نے دیکھا جو کلوور نے دیکھ کر شور مچایا تھا۔ یہ ایک خنزیر تھا جو اپنی پچھلی ٹانگوں پر چل رہا تھا۔ جی ہاں، یہ اسکویلر تھا، تھوڑا سا بے چین، جیسے اس قدر بڑے جسم کو اس حالت میں سنبھالنے کا عادی نہ ہو، لیکن مکمل توازن کے ساتھ وہ آنگن میں گھوم رہا تھا۔ اور کچھ دیر بعد فارم ہاؤس کی دہلیز سے ایک لمبی لائن میں خنزیروں کی قطار نکلی۔ سب اپنی پچھلی ٹانگوں پر چل رہے تھے، کچھ بہتر طریقے سے چل رہے تھے، 1-2 تھوڑے سے بے قابو بھی نظر آئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ انہیں شاید کسی لکڑی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کامیابی کے ساتھ پورے آنگن میں چل کر واپس آ گیا۔ اور آخرکار ایک زبردست کتے کی بھونک اور کالے مرغ کی تیز آواز آئی اور خود نیپولین باہر آیا، انتہائی شان کے ساتھ، اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے۔ اس کے کتے اس کے ارد گرد کھیل رہے تھے۔ اس نے اپنی ٹانگ میں ایک کوڑا پکڑ رکھا تھا۔ ایک موت کی سی خاموشی تھی۔ حیرت زدہ، دہشت زدہ، ایک ساتھ جمع ہوتے ہوئے جانوروں نے خنزیروں کی لمبی لائن کو آنگن میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا الٹ گئی ہو۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس پہلے جھٹکے کا اثر کچھ کم ہوا اور جب سب کچھ ہونے کے باوجود، کتوں کے خوف اور طویل سالوں کی اس عادت کے باوجود جو کبھی شکایت نہ کرنے اور کبھی تنقید نہ کرنے کی تھی، وہ کسی قسم کا احتجاج کرنے کا موقع پا سکتے تھے، لیکن اسی لمحے جیسے ایک اشارے پر سب بھیڑوں نے ایک زبردست آواز نکالی: 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بہتر، 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بہتر، 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بہتر، 4 legs are good, 2 legs are better۔ یہ 5 منٹ تک بغیر رکے جاری رہا، اور جب بھیڑیں خاموش ہو گئی تو احتجاج کرنے کا موقع گزر چکا تھا، کیونکہ خنزیر واپس فارم ہاؤس میں چلے گئے۔ بنجمن نے محسوس کیا کہ ایک ناگ اس کے کندھے کو ٹکرا رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ کلوور تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں پہلے سے زیادہ مدھم نظر آ رہی تھیں۔ کچھ کہے بغیر اس نے نرم انداز سے اسے گلے سے پکڑ کر کھینچا اور اسے بڑے کھیت کے آخر میں لے آئی، جہاں 7 قوانین لکھے گئے تھے۔ 1 منٹ یا اس سے بھی زیادہ وہ اس بوسیدہ دیوار کو سفید حرفوں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میری نظر کمزور ہو رہی ہے، اس نے آخرکار کہا۔ حتیٰ کہ جب میں جوان تھی تب بھی میں یہ نہیں پڑھ سکتی تھی کہ وہاں کیا لکھا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دیوار مختلف نظر آ رہی ہے، جو بدلا بدلا رنگ لگ رہا ہے۔ کیا 7 قوانین وہی ہیں جو پہلے تھے بنجمن؟ ایک بار بنجمن نے اپنی خاموش رہنے کی عادت کو توڑنے پر رضامندی دی اور اس نے کلوور کو دیوار پر لکھا ہوا پڑھ کر سنایا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک واحد حکم تھا، اور وہ یہ تھا
کہ تمام جانور برابر ہیں مگر کچھ جانور دوسرے جانوروں سے زیادہ برابر ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن جب کھیت کی نگرانی کرنے والے خنزیر آئے تو سب کے ہاتھوں میں کوڑے تھے، تو یہ بات عجیب نہیں لگی۔ یہ بھی عجیب نہیں لگا کہ خنزیروں نے اپنے لیے ایک وائرلیس سیٹ خریدا تھا، ایک ٹیلی فون نصب کرنے کا انتظام کیا اور جان بیل، ٹٹ بیٹس اور ڈیلی میرر کی سبسکرپشن لی تھی۔ یہ بھی عجیب نہیں لگا تھا کہ نیپولین کو فارم کے باغ میں ایک سگار کے ساتھ چہل قدمی کرتے دیکھا گیا۔ نہیں، حتیٰ کہ جب خنزیروں نے مسٹر جونز کے کپڑے الماریوں سے نکالے اور پہن لیے، نیپولین خود ایک سیاہ کوٹ، چیک دار پتلون اور وول کی چادر پہنے ہوئے تھا، جبکہ اس کی پسندیدہ سورنی ایک لچک دار ریشم کی پوشاک میں نظر آئی جو مسز جونز اتوار کے دن پہنتی تھی۔ ایک ہفتے بعد دوپہر کے وقت کچھ کتے کی گاڑیاں فارم پر آئیں۔ پڑوسی کسانوں کا ایک وفد دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ انہیں پورے فارم کا دورہ کرایا گیا اور انہوں نے ہر چیز کو، خاص طور پر ونڈ مل کو دیکھ کر بہت زیادہ تعریف کی۔ جانوروں نے شلجم کے کھیت کی جڑائی کی، وہ دل لگا کر کام کر رہے تھے، تقریباً اپنے چہرے زمین سے نہ اٹھاتے ہوئے اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ خنزیروں سے زیادہ ڈرا جائے یا انسانی مہمانوں سے۔ اسی شام فارم ہاؤس سے بلند ہنسنے اور گانے کی آوازیں آئیں اور اچانک ان سے ملی جلی آوازیں سنائی دینے پر جانور تجسس سے بھر گئے۔ اب جبکہ پہلی بار جانور اور انسان برابری کی بنیاد پر مل رہے تھے، وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ساتھ وہ جتنا خاموشی سے ممکن ہو سکے فارم ہاؤس کی طرف سرکنے لگے۔ دروازے پر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر آگے بڑھ جانے میں خوف محسوس کیا، لیکن کلوور نے آگے بڑھ کر راستہ دکھایا۔ انہوں نے آہستگی سے گھر کی طرف قدم بڑھائے اور ایسے جانور جو کافی لمبے تھے، انہوں نے ڈائننگ روم کی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ وہاں لمبی میز کے گرد نصف درجن کسان اور نصف درجن خنزیر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نیپولین خود میز کے سرے پر میزبان کی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ خنزیر مکمل ریلیکس ہو کر اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ باقی کمپنی ایک تاش کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ بظاہر ایک ٹوسٹ پینے کے لیے ایک بڑا جگ لایا گیا اور مگوں کو بیئر سے بھرا جا رہا تھا۔ کوئی بھی ان جانوروں کے حیرت زدہ چہرے نہیں دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے جھانک رہے تھے۔ مسٹر پلنگٹن جو فاکس ووڈ سے تھے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں مگ تھا۔ انہوں نے کہا وہ جلدی موجودہ کمپنی سے ایک ٹوسٹ پینے کے لیے کہیں گے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ان کے خیال میں انہیں چند الفاظ کہنا ضروری تھے۔ ان کے مطابق انہیں اور موجودہ کمپنی کے تمام لوگوں کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک طویل مدت کی بدگمانی اور غلط فہمی کا خاتمہ ہو گیا۔ کچھ وقت پہلے حالانکہ ان یا موجودہ کمپنی کے کسی بھی رکن نے ایسے جذبات کا اظہار نہیں کیا، لیکن کچھ وقت پہلے جب معزز مالکان کی اینیمل فارم کو انسانی پڑوسیوں کی جانب سے کچھ شکوک و شبے کے ساتھ دیکھا گیا تھا، بدقسمتی سے یہ کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ غلط خیال عام تھا، ایسا محسوس کیا گیا تھا کہ خنزیر کی ملکیت میں چلائے جانے والا ایک فارم کچھ حد تک غیر معمولی ہے اور اس کے اثرات پڑوس پر منفی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے کسانوں نے بغیر کسی تحقیق کے یہ فرض کر لیا تھا کہ ایسے فارم پر لائسنس اور باضابطیوں کا ماحول ہوگا اور اپنے جانور یا حتیٰ کہ اپنے انسانی ملازمین پر اس کے اثرات کے بارے میں پریشان تھے۔ لیکن آج تمام شکوک و شبہات ختم ہو چکے تھے۔ آج انہوں نے اور ان کے دوستوں نے اینیمل فارم کا دورہ کیا اور ہر کونے کا معائنہ کیا، اور کیا پایا؟ نہ صرف سب سے جدید طریقے بلکہ ایک نظم و ضبط اور ترتیب بھی جو تمام کسانوں کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صحیح ہیں کہ اینیمل فارم پر کمزور جانور سب سے زیادہ کام کرتے ہیں اور سب سے کم کھانا کھاتے ہیں۔ واقعی انہوں نے اور ان کے ہمراہ دورہ کرنے والوں نے آج بہت سی خصوصیات دیکھی ہیں جنہیں وہ فوراً اپنے فارموں پر متعارف کرائیں گے۔ انہوں نے اپنے کلمات ختم کرتے ہوئے کہا، ایک بار پھر دوستانہ جذبات کو اجاگر کرنا چاہیں گے جو موجود ہیں اور جو اینیمل فارم اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان موجود رہنے چاہیے۔ خنزیر اور انسانوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں اور نہ ہی کوئی ہونا چاہیے۔ ان کی جد و جہد اور مشکلات ایک ہی ہیں۔ کیا لیبر کا مسئلہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں؟ یہاں یہ واضح ہو گیا کہ مسٹر پلنگٹن کسی ذہنی چھیڑ خانی کے ساتھ کمپنی کو مسکراتے ہوئے جام پیش کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لمحوں کے لیے وہ مزاح کے جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ بہت زیادہ کھانسی کے بعد، جس دوران ان کی مختلف ٹھوڑیوں نے جامنی رنگ اختیار کر لیا، انہوں نے یہ بات کہی، اگر آپ کو اپنے کمزور جانوروں سے نمٹنا پڑتا ہے تو ہمیں اپنے کمزور طبقات اور نیچی ذاتوں سے۔ یہ لطیفہ میز پر قہقہوں کی لہر سے آیا اور مسٹر پلنگٹن نے ایک بار پھر خنزیر کو کم خوراک، طویل کام کرنے کے اوقات اور اینیمل فارم پر عام طور پر کوئی ناز نخرے نہ دیکھنے پر مبارکباد دی۔ اور اب آخرکار اس نے کہا وہ کمپنی سے درخواست کرے گا کہ وہ کھڑے ہوں اور اپنے گلاس بھر لیں۔ سامعین، مسٹر پلنگٹن نے اختتام کیا، سامعین، یہ جام اینیمل فارم کی خوشحالی کے نام۔ پرجوش انداز میں تالیاں بجائی گئیں اور پاؤں ٹھونکے گئے۔ نیپولین اتنے خوش ہوئے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مسٹر پلنگٹن کے ساتھ اپنا مگ ٹکرا کر خالی کر دیا۔ جب چیئرنگ ختم ہو گئی، نیپولین جو ابھی بھی کھڑے تھے، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے پاس بھی چند الفاظ ہیں۔
نپولین کی تمام تقریروں کی طرح یہ بھی مختصر اور واضح تھی۔ انہوں نے کہا وہ بھی خوش ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کا دور ختم ہوا۔ ایک طویل عرصے سے افواہیں گردش کر رہی تھیں جنہیں وہ سمجھتے تھے کہ کچھ بد نظر دشمنوں نے پھیلایا تھا کہ ان اور ان کے ساتھیوں کے نظریات میں کچھ جمہوریت پسند اور انقلابی عناصر تھے۔ ان پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ وہ پڑوسی فارموں میں جانوروں کے درمیان بغاوت بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی واحد خواہش اب اور ماضی میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن و سکون اور معمول کے کاروباری تعلقات قائم کرنا تھی۔ نپولین نے مزید کہا کہ اس فارم پر جس پر انہیں مکمل کنٹرول کا اعزاز حاصل ہے ایک تعاون کرنے والا ادارہ ہے۔ ملکیتی کاغذات جو ان کی اپنی ملکیت میں ہیں، سب سوروں کی مشترکہ ملکیت میں۔ انہوں نے کہا انہیں یقین نہیں آ رہا کہ پرانی رنجشیں ابھی بھی باقی ہیں، لیکن فارم کی روٹین میں حال ہی میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو مزید اعتماد کو فروغ دیں گی۔ اب تک فارم کے جانوروں میں ایک عجیب عادت تھی، وہ ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یہ ختم کی جائے گی۔ ایک اور عجیب عادت تھی جس کی بنیاد نامعلوم تھی، ہر اتوار صبح ایک بھیڑ کی کھوپڑی کے پاس مارچ کرنا جو باغ میں ایک کھمبے سے لگی ہوئی تھی، یہ بھی ختم کر دی جائے گی، اور کھوپڑی پہلے ہی دفن کی جا چکی ہے۔ ان کے مہمان شاید سبز جھنڈا دیکھتے ہوں گے جو میستھڈ سے لٹکا تھا۔ اگر ایسا ہے تو انہوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ اس پر پہلے جو سفید ہنس اور سینگ تھا اب وہ ہٹا دیا گیا ہے، اب یہ صرف ایک سبز جھنڈا ہوگا۔ اسے ایک شکوہ تھا، اس نے کہا، جو مسٹر پلنگٹن کی شاندار اور ہمسایہ دوست تقریر پر تھا۔ مسٹر پلنگٹن نے پوری تقریر میں اینیمل فارم کا ذکر کیا تھا کیونکہ اسے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ نپولین ابھی پہلی بار اعلان کر رہا تھا کہ اینیمل فارم کا نام ختم کر دیا گیا ہے۔ اب سے فارم کو دی مینز فارم کے نام سے جانا جائے گا، جو میرا خیال ہے اس کا درست اور اصلی نام ہے۔ سامعین، نپولین نے اختتام کیا، میں آپ کو وہی ٹوسٹ دوں گا جو پہلے دیا تھا، لیکن مختلف شکل میں۔ اپنے گلاس بھر لیں۔ سامعین، یہ میرا ٹوسٹ ہے دی مینز فارم کے نام۔ ویسے ہی گرم جوشی کے ساتھ تالیاں بجائی گئی جیسے پہلے، اور مغز کو آخر تک خالی کر دیا گیا۔ لیکن جب باہر کے جانوروں نے منظر دیکھا تو ان کے لیے کچھ عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ کیا تھا جو خنزیروں کی شکل میں بدل رہا تھا؟ کلوور کی بوڑھی مدب آنکھیں ایک چہرے سے دوسرے چہرے پر چلیں، کچھ کی 5 ٹھوڑیاں تھیں، کچھ کی 4، کچھ کی 3۔ لیکن وہ کیا تھا جو پگھل رہا ہے اور بدل رہا تھا؟ پھر تالیوں کی آواز ختم ہونے کے بعد کمپنی نے تاش کے کارڈ پکڑے اور انٹرپٹڈ کھیل کو جاری رکھا، اور جانور خاموشی سے چلے گئے۔ لیکن وہ 20 گز بھی نہیں گئے تھے کہ اچانک رک گئے۔ فارم ہاؤس سے آوازوں کا شور آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ واپس دوڑے اور کھڑکی سے جھانکنے لگے۔ ہاں، ایک زبردست جھگڑا ہو رہا تھا۔ چیخو پکار، میز پر دھماکے، تیز مشکوک نگاہیں، شدید تکرار۔ مسئلہ یہ تھا کہ نپولین اور مسٹر پلنگٹن نے بیک وقت ایک ایکس آف دی اسپیڈ کھیل دی تھی۔ 12 آوازیں غصے میں چیخ رہی تھیں اور سب کی آوازیں ایک جیسی تھیں۔ اب کوئی سوال نہیں تھا، خنزیر کی شکلوں کو کیا ہوا تھا؟ باہر کے مخلوق نے خنزیر اور انسان اور خنزیر کے درمیان دیکھنا شروع کیا، لیکن پہلے ہی یہ کہنا ناممکن تھا کہ کون انسان ہے اور کون خنزیر ہے۔ ایک شاندار اور زبردست ناول اینیمل فارم کا اب اختتام ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ ناول مکمل سنا ہے، یہ پوری کتاب، اپنے پوری آڈیو بک سنی ہے، تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ کیا اینیمل فارم میں جس طرح کا سلوک نپولین نے اپنے جانوروں پر کیا، کیا وہی سلوک پاکستان میں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کچھ نپولین اپنے کتوں کے ساتھ پاکستان میں بھی وہی سلوک نہیں کر رہے؟ یہ بات میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ۔